انور مسعود صاحب ان کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ انہوں نے کنسٹیٹیوشن کو پروسیکیوشن بنا دیا ہے اور آئینی ترمیم تو ایسے ہے جیسے کسی قواعد کو رات کو گھر میں لاؤ اور صبح کو اس کو پاس کر دو. کسی ملک میں کبھی اس طرح کی ترمیم ایسے پاس ہوتی ہیں؟ ہماری جوڈیشری کا جو جنازہ ہے وہ تو بزدل اور کرپٹ ججوں کے ہاتھوں اور ہم میں جو کالی بیڑے بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ہاتھوں تو نکل چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر لاہور ہائی کورٹ بار اور ان کی کیبنٹ، جناب صدر لاہور بار ایسوسی ایشن، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں اور جو آج میرے پیچھے بھی کھڑے ہیں بے شمار دوست جو کالا کوٹ پہنتے ہیں، جو صحیح معنی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اور اس آئین کے رکھوالے ہیں. دوستو، کل پاکستان کے مشہور دانشور ہیں انور مسعود صاحب ان کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ انہوں نے کنسٹیٹیوشن کو پروسیکیوشن بنا دیا ہے اور آئینی ترمیم تو ایسے ہے جیسے کسی قواعد کو رات کو گھر میں لاؤ اور صبح کو اس کو پاس کر دو. کسی ملک میں کبھی اس طرح کی ترمیم ایسے پاس ہوتی ہیں؟ ہماری جوڈیشری کا جو جنازہ ہے وہ تو بزدل اور کرپٹ ججوں کے ہاتھوں اور ہم میں جو کالی بیڑے بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ہاتھوں تو نکل چکا ہے. لیکن جس طرح سب دوست نے کہا ہے کہ اب یہ فیصلہ کن لڑائی ہے کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے یا برباد کرنا ہے. ہماری نسلیں جو ہیں وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. دوستو، ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے کیونکہ ایک وکیل آزاد پیدا ہوتا ہے اور وہ آزاد مرتا ہے. اس لیے اس وقت بے خطر ہو کر ہم اپنی کیبنٹ اور اس کالے کوٹ کے ساتھ ہیں. جو بھی تحریک چلے گی ہم اس کا ساتھ دیں گے. یہ سارا ملک، یہ سیاسی جماعتیں، یہ سیاستدان میں سمجھتا ہوں ایک قبرستان ہیں. یہ مردہ ہیں، لیکن کالا کوٹ جس نے پہن لیا وہ ہمیشہ زندہ ہے، ماضی میں بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ آئندہ تاریخ میں بھی زندہ رہے گا. اس لیے نسوانہ صاحب اور میرے جو لیڈران ہیں جو بھی ہمیں یہ ہدایت دیں گے ہم ان کے پیچھے چلیں گے اور ایک جدوجہد کا آغاز کریں گے کیونکہ ہم اس ملک کے محافظ ہیں. اس کا خواب ہم نے دیکھا، اس کو پایا تکمیل تک ہم نے پہنچایا، اس کو آئین بھی ایک وکیل نے دیا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو کر، ہماری کوئی جماعت نہیں جس طرح یہاں ایک بھائی نے کہا، ہماری جماعت جو ہے وہ صرف پاکستان ہے کہ پاکستان کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے اور ان وردی والوں سے کس طرح پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے. یہی میری آپ سے التجا ہوگی کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ جوڈیشری جنہوں نے ججز نے استعفے دے دیے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جو بھی انتظار کر رہے ہیں، بزدلی دکھا رہے ہیں. ایک بات بتا دوں کہ آپ کا نام ہمیشہ جو ہے وہ سیاہ حروف میں لکھا جائے گا اور یہ جو سو کال آئینی عدالت بنائی ہے یہ دراصل ایک غیر آئینی عدالت ہے. ہم کالا کوٹ پہننے والے اس کو مسترد کرتے ہیں اور مستقبل اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. آج اعلان کیا جائے کہ آئینی عدالت کا بائیکاٹ کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ.